حالات شامی صاحب اپنے وعدوں کو توڑ کے. ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے اس طرف جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم اگر بات کریں، وہ کہتے ہیں جی یونائٹڈ نیشنز نے تو اپنا کوئی کام ہی نہیں کیا، جنگیں تو میں نے رکوائی ہیں، اور ابھی جیسے گورنر سندھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل پر ان کو یقین ہے کہ مسئلہ کشمیر وہ حل کرا سکتے ہیں. یہ کس بنیاد پہ امید ہے ان کو؟ یہ تو انہیں سے پوچھے نا، میں نے تو نہیں کہا. تو کہ بھائی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یہ مسئلہ حل کرا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کرا لیں، اچھی بات ہے. اچھا، نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کرا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے سے جو طے کرنا پڑے گا نا. اب یہ ہمیں کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، اور ایک آدھ اور بھی لڑ لیں گے. تو اگر لڑیں گے تو اب تو ایٹمی دو طاقتیں ہیں دونوں ملک، بالکل، تو پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. صحیح. لیکن بہرحال اس وقت جو ہماری فوج کی صلاحیت ہے اور اہلیت ہے، اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، اس میں تو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. اور اس کے لیے عاصم منیر صاحب کے دور میں ہو جائے یا اس کے بعد ہو، اور انشاءاللہ یعنی آزادی کا سورج تو طلوع ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر، اب ذرا مقبوضہ کشمیر سے نکلتے ہیں، آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں، اور وہاں پر معاملات کیوں سدھر نہیں پا رہے؟ انوار الحق صاحب کہا جا رہا ہے کہ ڈٹ گئے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے، اور یہ اگر یعنی کہ ایک نیا وزیر اعظم آتا ہے تو 4 سال میں چوتھا وزیر اعظم آئے گا، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو گورنر کنڈی صاحب جو ہیں انہوں نے کل کہا کہ جی یہ پیپلز پارٹی جو ہے حکومت بنائے گی. انہوں نے کیا اعلان کیا ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہی جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر حکومت بنائے گی آزاد کشمیر میں. دیکھیے، کشمیر میں جو ہے ایک کولیجن حکومت تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا، کیونکہ اب دیکھیں پچھلے جو وزیر اعظم تھے، سابقہ وزیر اعظم وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے اتحادی جماعت مسلم لیگ سے رابطہ کیا، وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ ہماری جو ممبرز ہیں ان کی تعداد پوری ہے اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کشمیر پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت. نون لیگ سر حکومت جو ہے وہ بنانے کے لیے ساتھ دینے سے اجتناب کیوں کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو کیا سوجی کہ وہ 9 سال کے بعد جو ہے وہاں پر حکومت بنائے؟ دیکھیے، جو اس وقت وزیر اعظم ہے نا انوار الحق، وہ بھی ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں. بالکل، اور 2 مرتبہ اسپیکر رہ چکے ہیں سر. 2 مرتبہ اسپیکر رہے ہیں. اور ایک تو پہلے پیپلز مسلم لیگ ایک پارٹی ہوا کرتی تھی، اس میں پہلی دفعہ جب بنے ہیں رکن اسمبلی اس پارٹی کے تحت بنے، اور پھر یہ 2 دفعہ الیکشن ہارے بھی ہیں، پھر الیکشن جیتا ہے، پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، پھر پیپلز پارٹی سے بھی راہ و رسم بڑھائی. صحیح. تو ان کی جو شہرت ہے وہ تو ایک بس اپنی من موجی کی ہے. اچھا، یعنی وہ کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ٹھیک. اور بس جو اپنا ایک ان کا خاص انداز ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں. صحیح. اور ان کا جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ بھی ایک بڑے سیاسی رہنما تھے آزاد کشمیر کے، اور اب یہ بھمبر کے علاقے سے ہیں وہ. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کوئی اچھی حکومت نہیں چلائی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حکومت کیا چلانی تھی کہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ خرچ ہی نہیں کیا. صحیح. نہ خرچ کیا نہ کرپشن ہوئی. شامی صاحب کہہ رہے تھے کچھ کہ ہاتھ کھلا نہیں رکھا انوار الحق صاحب نے. ذرا یعنی کفایت چار تھے. اچھا. یعنی اور ڈسپلن بھی ایک تھا. یعنی ان کی بعض معاملات میں تو اچھی ریپوٹیشن ہے، مگر بعض معاملات میں چیزیں لٹکاتے بھی چلے گئے. کئی پوسٹیں خالی پڑی ہیں، تقرریاں نہیں ہوئیں، اور اس وجہ سے بہرحال جو بھی ہوا اب شورش بھی برپا ہوئی. ایکشن کمیٹی بنی، اس نے کتنا ہنگامہ کیا. لیکن بہرحال اب یہ جو دیکھیں، اصل میں تو جب 2021 کا الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے 26 نشستیں حاصل کی تھی. صحیح. 53 میں سے. بالکل. اور یعنی وہ بلا شرکت غیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے پاس 11 تھیں، پی ایم ایل این کے پاس 6 تھیں. صحیح. تو پھر آپ دیکھیں اس کے بعد پھر اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں. تو 31.4% ووٹ پی ٹی آئی نے لیے. ٹھیک ہے. اور 25% جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے لیے، اگرچہ نشستیں بڑی کم تھیں. صحیح. پیپلز پارٹی نے 17% ووٹ لیے. صحیح. تو اب مجھے بتائیے
کہ اس کے بعد پھر کیا پی ٹی آئی کی درگت بنی. جب پی ٹی آئی ایک کے بعد ایک یہاں پی ٹی آئی کو نقصان ہوا, یہاں حکومت ختم ہوئی, اس کے نتیجے میں وہاں بھی ایک فارورڈ بلاک بن گیا. وہ عبد القیوم نیازی صاحب تھے, ان کو ہٹا کے ہمارے سردار تنویر الیاس صاحب کو. اب سردار تنویر الیاس کو کیسے نکالا گیا کہ وہ جناب عدالت نے ایک توہین عدالت کے معاملے میں ان کو جکڑ لیا, صحیح, اور ان کی نشست خالی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر جناب ہمارے آ گئے الحق صاحب آ گئے, انوار الحق صاحب. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب اس وقت پی ٹی آئی کے میں 4 ارکان ہیں, یعنی وہ 26 جو تھے وہ کہاں گئے؟ تو سر اے جے کے میں ہوا میں اڑ گئے. کوئی ممانعت نہیں ہے وہاں پہ, اور فلور کراسنگ جو ہے وہ اس پہ کوئی سزا نہیں ہے. وہاں اجازت ہے, آپ جہاں چاہیں گھاس چر لیں جا کے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے سیاسی جماعتوں کا بھی ہاتھ کھلا ہے. آپ نے یعنی کشمیر کی جو سیاست ہے اس کو ایک پتہ نہیں کیا ڈسٹ بن بنا رکھا ہے. اچھا. اور اب مسلم لیگ جو ہے راجہ فاروق قادر ہیں, غلام قادر ہیں, اب یہ پرانے مسلم کانفرنس کے لیڈر ہیں. صحیح. اب مسلم لیگ نون کو چلا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہم تو باز آئے. پیپلز پارٹی میدان میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو نشست مل بھی جائیں, کیونکہ فارورڈ بلاک جو ہے صحیح ہے بنا ہوا پی ٹی آئی کا وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے. ٹھیک. اب 8-9 مہینے الیکشن کو رہ گئے ہیں, فوری طور پہ الیکشن ہو نہیں سکتے, سردی آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے وہاں الیکشن نہیں ہو سکیں گے. تو اب پیپلز پارٹی کا حوصلہ ہے کہ وہ میدان میں ہے. اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ نبٹتی ہے صورتحال سے. ٹھیک ہے. جیسے چلیں ابھی ایک ملاقات بھی ضروری ہے, وہ 50 زرداری صاحب سے پڑے ہیں میرے خزانے میں. ہاں جی. تو پھر جو آئے گا پھر اس کے لیے بڑے اس کی موجیں ہی موجیں.